واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور اللہ کے احکام کی نصیحت کرنا گراں اور برا گزرتا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اب تم سب مل کر اپنی تدبیریں کر لو اور جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو ان کو بھی تم اکٹھا کر لو، پھر تم کو اپنی تدبیر پوری طرح روبہ عمل لانے میں کوئی شبہ نہ رہ جائے، اس کے بعد تمہیں جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو ذرا بھی مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر بھی اگر تم منہ پھیرو گے تو سمجھ لو کہ میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر، میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں فرمانبرداری کرنے والوں میں رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ پھر بھی وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے، چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا اور ہم نے نوح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بچا لیا اور ان کو طوفان نوح ختم ہونے کے بعد زمین میں آباد کیا، اور جن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ پھر دیکھ لو کہ جن لوگوں کو ڈرایا جا چکا تھا ان کا کیا انجام ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی دعوت اور ان کی قوم پر عذاب کا ذکر سورہ اعراف اور اسی طرح سورہ ہود کے ضمن میں آ چکا ہے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کافروں کے اس گروہ پر ہوتا ہے جس پر انذار یعنی دعوت دین کا حق ادا کر دیا گیا۔ آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوائیوں کے باوجود اعدائے اسلام پر عذاب کا نہ آنا اسی قانون کے تحت ہے، کیونکہ ان پر اسلام صحیح معنی میں اور صحیح طریقے سے پیش ہی نہیں کیا گیا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد اور پیغمبروں کو بھی ان کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے، مگر وہ لوگ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے یہ توفیق نہ ہوئی کہ اس پر ایمان لے آئے۔ اس طرح ہم حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ حق اور سچی بات سے انکار کرنے اور ان کے نہ ماننے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب پہلے کسی بات کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس کو وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور کسی طرح اپنی بات سے واپس نہیں ہوتے۔ اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے، اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بات پر آدمی اڑا نہ رہے، دین و شریعت کے کسی حکم پر اپنی رائے کو وقار کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے، اپنی ناک کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے، بلکہ دلیل کی روشنی میں جو بات درست سامنے آ جائے اسے قبول کر لیا جائے۔
سلف صالحین کو دیکھیے کہ بڑے بڑے اہل علم کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے اپنی رائے کے خلاف کوئی دلیل آ جاتی، ان کو ایسا لگتا کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ کمزور ہے، تو خواہ وہ اپنے چھوٹوں کی طرف سے آئے تب بھی وہ فوراً اپنی بات سے، اپنی رائے سے رجوع کر لیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ان کی بات زیادہ صحیح سمجھ میں آتی ہے یا ان کی بات زیادہ صحیح ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں علم نافع عطا فرمائے۔